بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح کا موضوع ایک بہت خاص موضوع، دین زندہ قوم کسے کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، قوم کیا ہوتی ہے اور اس قوم میں زندگی کیسے آتی ہے، الہی ضابطہ کیا ہے، الہی کلیہ کیا ہے، زندہ قوم ہمارا دین کسے کہتا ہے، مردہ قوم ہمارا دین کسے کہتا ہے، زندہ قوم کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، مردہ قوم میں خامیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا ایک بہترین معیشت کے ساتھ آگے بڑھنا کسی قوم کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے؟ یا عوام کو علاج معالجے کی سہولت، بے روزگاری کا خاتمہ، تعلیم، صحت وغیرہ، کیا یہ شہادتیں ہیں اس بات کی کہ یہ قوم زندہ قوم ہے؟ یا دین کچھ اور تعلیم کرتا ہے؟ خواتین و حضرات، اقبال یہاں یاد آتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ یہاں پر دیس ہو گیا اسلام اور ہم ہو گئے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اقبال کی شاعری قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام ہے۔ ہم سمجھیں گے یہ تمام باتیں اپنے عہد کے جید علماء سے، اور پھر ہم ایک کسوٹی جب تیار کر لیں گے، گفتگو میں لے آئیں گے، تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے یہ علماء ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہمارا سفر صحیح سمت کی جانب ہے؟ اگر نہیں تو کون سے کام ہمیں ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور کون سے کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر رہے انہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 86 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران آیت نمبر 86 ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کرے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے
اور وہ اقرار کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور ان کے پاس واضح دلائل پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف خواتین و حضرات، جامعہ بن نوریہ کے ڈائریکٹر ریسرچ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم علامہ سید شبیہ الرضا زیدی صاحب، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا، اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں مفتی صاحب کے سامنے کہ قوم کیا ہوتی ہے، پہلے ہمیں یہ بتائیں، اس کے بعد زندہ قوم کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس دن ہوئی؟ صحیح جواب پیر کا دن۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ان صحابی کا نام بتائیے جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ 3 آپشنز، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ صحیح آپشن جسے آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ مفتی صاحب، قوم کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم قام یقوم قیاما، اس کے معنی کھڑا ہونا۔ ٹھیک۔ یعنی قوم وہ ہے کہ جن کی وجہ سے میرا وجود قائم ہے۔ قوم وہ لوگ یا وہ جماعت یا وہ برادری یا وہ قبیلہ یا وہ خاندان جو ہر حال میں، مشکل میں، خوشی میں، ہر حال میں میرے ساتھ کھڑی ہو۔ قوم کھڑی تو قیام سے ہے، یعنی جن کی وجہ سے میرا وجود برقرار ہو اور وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑی ہو، اسے قوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب قوم ایک عمومی لفظ ہے۔ قوم کے اندر خاندان کے لوگ جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس سے لے کر وہ یعنی قبیلہ، پھر شعوب، پھر علاقائی جغرافیائی حدود، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ وہ تصور ہے جسے دین قوم سے تعبیر نہیں بلکہ اسے نسبت سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن کریم کا تصور یہ ہے، قرآن کریم کے اندر 2 الفاظ ہیں، الناس بھی ہے اور قوم بھی ہے۔ جی۔ الناس ایک عمومی لفظ ہے۔ ٹھیک۔ قرآن الناس کے بارے میں یعنی لوگ کا جب ذکر کرتا ہے، قرآن تصور یہ دیتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک آدم کی اولاد ہیں۔ ٹھیک۔ آدم کی اولاد ہے۔ اب آدم کی اولاد، یہ پوری کی پوری اولاد، پورے کے پورے انسان 2 قوموں کے اندر تقسیم ہیں، زیادہ نہیں ہے، 2 قوم۔ کئی لفظ آتا ہے قومی یوقنون، کئی ہیں قومی یؤمنون، کئی قوم یعقلون، قوم یجہلون۔ اسی طرح لا یہدی القوم الظالمین، لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی القوم الفاسقین۔ سبحان اللہ۔ تو گویا قوم کی دین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں قومیں پوری دنیا کے اندر 2 ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی علاقائی تفریق نہیں، لسانی تفریق نہیں اور خاندانی تفریق نہیں۔ تفریق اگر ہے تو وہ عمل اور کردار کے اعتبار سے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اسی طرح قوم کے ساتھ یا تو ظالم کا لفظ آتا ہے یا قوم کے ساتھ مومن کا لفظ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قوم کے ساتھ یا یوقنون یا قلون کا لفظ آتا ہے یا قوم کے ساتھ یجہلون کا لفظ آتا ہے۔ گویا دین کا تصور یہ ہے کہ قوم عمل سے بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے، قوم نظریے سے بنتی ہے، قوم مادیت سے یا علاقائی یا جغرافیائی رشتوں سے نہیں بنتی کہ یہ قوم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک مغرب کا تصور ہے جو ان کا تصور جمعیت اقوام ہے۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ جمعیت آدم ہے۔ ٹھیک ہے، جمعیت آدم یعنی اجتماعیت کب آئے گی؟ اجتماعیت آئے گی جب انسانیت کے اندر اخوت پیدا ہوگی۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی مفتی صاحب، جمعیت آدم اور جمعیت اقوام۔ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ دین بات کرتا ہے جمعیت آدم کی، اور جمعیت آدم کو تقسیم کرتا ہے صاحب ایمان اور
صاحبان کفر دونوں میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ ہے قوم علامہ صاحب جو مفتی صاحب نے فرمایا دین کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں. یہی سوال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قومی نظریہ بالکل واضح ہو گیا، دو قومیں ہیں. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ ہمیشہ دو معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک اصطلاح اور ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے. جیسے صلاۃ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا، اس کے لغوی معنی ہیں دعا کے، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں ان مخصوص ارکان کی ادائیگی کے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اقوام، قوموں کی جمع، انہوں نے قوم بنایا ہے کسی ملک کے رہنے والے لوگوں کو، کسی علاقے کے رہنے والے لوگوں کو، کسی مخصوص زبان بولنے والے لوگوں کو، کسی مخصوص قبیلے کو قوم کے نام سے یاد کیا ہے. یہ اہل لغت نے. اسلام نے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، اسلام نے اس کو بالکل الگ کیا ہے. اور اسلام کا جو نظریہ ہے قومی نظریہ، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر ہے. انما المؤمنون اخوہ. جہاں بھی تمام اہل ایمان آباد ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے ان کی زبان کچھ بھی ہو. سبحان اللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی آباد ہوں اہل ایمان، ان کا آپس میں رشتہ سگے بھائیوں کا ہے، چاہے ان کے باپ الگ ہی کیوں نہ ہو. لہذا اسلام نے اسے قوم کی نشانی بتائی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے جب بھی گفتگو کی ہے وہ عمل اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر کی ہے. جیسا کہ آپ نے آیت بھی پڑھی کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے عمل کی بنیاد پر. اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ ہے ایمان کی بنیاد پر. سبحان اللہ. تقسیم کر دیا، بتا دیا کہ کافر ایک قوم ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو. ملت اسلامیہ ایک قوم ہے، چاہے وہ کہیں کی بھی رہنے والی ہو. اب اس کی زندگی کا سوال آتا ہے کہ زندہ قومیں کیا ہیں اور مردہ قومیں کیا ہیں. اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت آیت قرآن مجید کی ہدیہ کرتا ہوں اپنے تمام سامعین کو، کہ جس کے بعد کوئی گنجائش ہی بحث کی باقی نہیں رہتی. گفتگو تو جاری رہے گی لیکن یہ آیت کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں بالکل کلیئر ہو جائے گا. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر استجابت کرو، یعنی حاضری لگاؤ، فوراً قبول کر کے اور اپنے آپ کو عمل کے میدان میں لے آؤ. لما یحییکم، یہی تمہاری حیات کی نشانی ہے، یہی تمہاری زندگی کی نشانی ہے. لہذا قوم مسلم اس وقت قوم مسلم زندگی کی دائرے میں آ سکتے ہیں کہ جب وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حکم کے آگے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیں بلا کسی چون چرا کے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہی زندگی کی علامت ہے. اور جب ایک علامت بتا دی جاتی ہے تو یعرف الاشیاء باضدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. جو نافرمانی کرے گا وہ مردہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو پیمانہ ہو گیا اور کلیہ ہو گیا مفتی صاحب نا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر ہم کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور قوم کی شکل میں ڈھل بھی نہیں سکتے. یہ بنیاد ہو گئی. اس بنیاد پہ ہم سب زندہ ہیں. زندگی، یہ ہماری زندگی ہے. یہ تو قوم کا لفظ آ گیا نا، اب زندے پہ آتے ہیں. ہاں، کہ اب یہ قوم بالکل واضح ہو گئی. ایک صاحب ایمان ایک طرف ہے، دوسری طرف وہ ہیں جو صاحبان کفر ہیں. وضاحت کر دی آپ دونوں حضرات نے. ہم نظریے پہ چلتے ہیں. ایک نظریہ زندہ قوم کسے کہتا ہے؟ اس زندہ قوم کے اندر کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہے کہ لفظ ہے زندہ، مردہ اور زندہ. اگر ہم اس کے ایک فرق کو واضح کریں تو ایک مردہ اگر ہو، آپ اس کی پٹائی کریں، اس پہ گولی چلائیں، اسے کچھ بھی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جس کا جسم مردہ ہوتا ہے اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی.
وہ احساس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. زندہ شخص یا زندہ قوم، زندہ شخص وہ ہے جس میں روح ہو، مردہ شخص وہ ہے جس میں روح نہ ہو. زندہ انسان قرآن اسے کہتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو. زندہ قوم قرآن اسے کہتا ہے جس کا اجتماعی ضمیر زندہ ہو. سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں، ایک شخص ہے اگر اس کا ضمیر زندہ ہے اس سے کبھی ظلم نہیں ہوگا. اگر اس سے کسی پہ ظلم ہو جائے تو اس کی پوری رات کی نیند کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آگ کے شعلے بلند ہونے لگتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہزاروں کو قتل کر دیتے ہیں لیکن اس میں بھی سکون محسوس کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک شخص کا ضمیر مردہ ہے اور ایک شخص کا ضمیر زندہ ہے. قرآن کریم اس مردہ ضمیر شخص کو تعبیر کرتا ہے کہ مردہ ضمیر زندہ کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے ہوتا ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. کیا وہ شخص جو مردہ ہو، مردہ کس لیے؟ ایمان نہیں ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ضمیر مردہ ہے. ٹھیک ہے. یہ نظریہ ہے، سوچ ہے. عمل کی وجہ سے، جیسے حضرت نے فرمایا، عمل کی وجہ سے بھی انسان کا جو اندر کا ضمیر ہے اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ آ جاتا ہے اور یہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا. لہٰذا قوم کی زندگی کا جو اصل تعلق بنیاد ہے وہ ہے ضمیر کا زندہ ہونا اور ضمیر کا مردہ ہونا. ضمیر کے زندہ ہونے کو ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، ضمیر کے مردہ ہونے کو ہم کفر سے تعبیر کرتے ہیں. ایمان یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے. کفر مفروضات اور ظن اور گمان اور توہمات کا نام ہے. عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ایک تصور جو ابھی میں نے قومی نظریہ پیش کیا، ایک نظریہ وہ ہے قوم کے تعلق سے جو محض مفروضے پر قائم ہے، ان یتبعون الا الظن، اور ایک قومیت کا وہ نظریہ ہے جو علم اور یقین پہ قائم ہے. آج کے سائنسدان، آج کی مغربی دنیا جس کی ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے ہم لیتے ہیں، پتہ ہے وہ دین انسانوں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں تصور کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پورے کے پورے انسان جانور کی اولاد ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بندر کی اولاد ہیں. پورے کے پورے انسان بندر کی اولاد ہے. تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل محض ایک مفروضہ ہے، ایک مفروضہ ہے. ہم کہتے ہیں، دین کہتا ہے، یہ دیکھیں عزت دینے والا دین کہتا ہے نہیں، سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. آدم کون؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے، یعنی قوم وہ ہے جو مضبوط، مستحکم یقین اور علم پہ قائم ہو. یہ وہ ہے جو مضبوط نظریے پہ قائم ہو. اور جو مفروضے پہ قائم ہو، قرآن اسے قوم کافرین سے تعبیر کرتا ہے. اور دوسری آیت میں اس بہترین انداز میں قرآن نے اس کی وضاحت کی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها كل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض. ایک درخت ہے، اس نیچے سے اس کی جڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب جڑ نہیں ہوگی یہ بھی قائم ہے، خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے، لیکن حالات کی وجہ سے کسی وقت بھی یہ ختم ہو سکتا ہے درخت. دوسرا درخت ہے جو جڑوں پہ قائم ہے، مضبوط جڑوں پہ قائم ہے. اس کا عمل اور کردار، قوموں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، عمل اور کردار کسی حال میں بھی تبدیل، کردار ان کا بھی ہے، اچھا کردار ہے، لیکن حالات کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے. اور کردار ہمارا بھی ہے، مادہ پرستی پر مبنی ہے وہ کردار. ہمارا کردار جو ہے وہ نظریے پر، ایمان پر ہے. ایک واضح فرق یہ ہے. اچھا، اس گفتگو کی روشنی میں پھر ہم چلتے ہیں اس شعر کی طرف، اس مصرعے کی طرف، بلکہ کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ایک قوم ہے. ہم جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ، یہ امت ملت، یہ قوم خاص ترکیب میں ہم میں خاص بات کیا ہے؟ ہمارے اندر جو خصوصی چیز ہے، سب سے پہلی بات تو میں نے ابھی پہلے عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں تقسیم علاقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، مسلمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گورا ہو یا کالا ہو، غریب ہو یا امیر ہو. اور اس کو خداوند کریم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج قائم کر کے، واجب کر کے دنیا کے سامنے اس کا مثال پیش کر دی ہے. ہر سال حج پہ جانے والے لوگ اور سال بھر میں عمرے پہ جانے والے لوگ
اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف جب کیا جاتا ہے تو گورے اور کالے اور سیاہ اور سفید، امیر و غریب، شاہ و گدا سب ساتھ مل کر کرتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے بھی آیا ہوا ہو، وہ ایک قوم ہے، ایک طرف چلتا ہے، اس کا روٹ ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ یوں طواف کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یوں طواف کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یوں طواف کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب لوگوں کا رخ طواف میں ایک ہی طرف ہے۔ تو وہ قوم جو مستقل کسی ایک سمت پر گامزن ہے، اسلام اس نظریے کو ہمارے لیے پیش کرتا ہے اخوت کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے۔ اسی لیے جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، 2-3 آیتیں قرآن مجید کی بڑی اہمیت کی حامل ہے اس گفتگو کے حوالے سے، کہ خداوند کریم نے اعلان کیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام علم کا دین ہے، جہالت کا دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار برابر کیسے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے کی بہت ساری آیات ہیں۔ جی ہاں، هل يستوي الذين هل يستوي الاحياء والاموات، جی، کیا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو ہو سکتے ہیں؟ سکتے۔ اب یہاں پر تعبیرات کی گئی ہیں۔ احادیث کے اندر پوچھا گیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں احیاء اور اموات سے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک طرف عالم اور ایک طرف جاہل، عالم زندہ ہے اور جاہل مردہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے آپ آگے جائیں گے، پھر حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان نہج البلاغہ کے اندر اس حوالے سے موجود ہے، زندگی اور موت کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا کہ عاجزی اور انکساری حیات کی نشانی ہے، تکبر جو ہے یہ موت کی نشانی ہے، اس لیے کہ مردہ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پھولنے لگتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے، اس کے اعضاء کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اس میں زندگی ہوتی ہے وہ باقاعدہ متحرک رہتا ہے، اسے جس طریقے سے چاہے مولڈ کر لیا جائے۔ تو عاجزی اور انکساری زندگی کی نشانی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ شرک کے بعد تو سب سے زیادہ کسی چیز سے نفرت کا اظہار کیا ہے، وہ تکبر۔ ٹھیک ہے، تو جو قوم ہے، جو قوم ہے، جو رسول ہاشمی کی قوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا خوبیاں ہیں؟ اچھا، اب اس کے اندر جو تفریق پیدا کی ہے اسلام نے کہ بھئی درجات بڑھائے اور گھٹائے ہیں، اس میں یہ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مسلمان سب برابر ہیں، لیکن ان میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں۔ ٹھیک، پھر ایک اور تمیز قائم کی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبائل میں اور شعبوں میں تقسیم اس لیے کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، لیکن اس میں تمہاری برتری اور کمتری نہیں ہے۔ یعنی ہاں، اگر تم برتری اور کمتری دیکھنا چاہتے ہو تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، تقویٰ جو ہے وہ تمہاری بلندی کی نشانی ہے، معیار ہے، باقی نیچے ہے۔ علامہ صاحب، یہی گفتگو بہت اہم نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا، سب برابر ہیں۔ جو خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس اجزاء ترکیبی جو ہیں وہ یہ کہ ہم سب برابر ہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، بلکہ جمعیت آدم کی بات جو آپ نے فرمائی کہ تمام امت ایک ہے، پوری دنیا ایک امت ہے، اختلاف لوگوں نے کیے پھر الگ الگ ہو گئے، لیکن یہ بات جو آپ نے فرمائی خواتین و حضرات کہ شعوب اور قبائل میں تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف پہچان کے لیے، قومیت کے لیے نہیں کہ میں اس قوم کا فرد ہوں یا میں اس قوم کا فرد ہوں، نہیں، نہ میری قوم عربی ہے نہ میری قوم عجمی ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ علامہ کا شعر، تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشان دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ خواتین و حضرات، قوم کیا ہوتی ہے، قوم کی امامت کیا ہوتی ہے، زندہ قومیں کیسی ہوتی ہیں، مردہ قومیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، تمام گفتگو ہوگی انشاءاللہ بریک کے بعد۔
ٹیلی فون لائنز اوپن ہو رہی ہیں اب ہماری. جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم علامہ سید شبیہ الرضا زیدی صاحب، ہمارے شہر کے یعنی کراچی کے 2 جید علماء. خواتین و حضرات، بات جو ہو رہی ہے آج اس موضوع پر بہت اہم موضوع کہ دین زندہ قوموں کی نشانیاں کیا بتاتا ہے. ہم زندہ قوم ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یہ یقین ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں. اور جو گفتگو اب تک سامنے آئی اس کے نتیجے میں جو کلیہ نکل کر آیا، جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اصل میں وہی زندہ ہوتے ہیں. ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، ان کے دل مردہ نہیں ہوتے. مردہ دل کن کے ہوتے ہیں کہ جو مادیت پر کرتے ہیں پورا بھروسہ. ہم بات کرتے ہیں روح کی بالیدگی کی، روح کی پرورش کی. خواتین و حضرات، تفصیل سے ہم مزید بات کریں گے اس موضوع پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی، کہاں سے آئے لوگ، ان کو ایک قوم کی لڑی میں کیسے پرو دیا. ہم یہ بھی بات رکھیں گے کہ ان تمام جو درس ہے، ہدایت ہے، اس کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں. خواتین و حضرات، آگے بڑھیں گے اور اپنے اعمال پر نظر ڈالیں گے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ قوموں کو میں تقسیم کیا، شعوب میں تقسیم کیا، قبائل میں تقسیم کیا. کیوں تقسیم کیا؟ اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو سکے. اگر میں چودھری ہوں، اگر میں ملک ہوں، اگر میں وڑائچ ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ میرے خاندان کی پہچان ہے. اس میں تفاخر کی بات نہیں. تفاخر کے لیے صرف ایک کلیہ، اور وہ کلیہ ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. مکرم وہ، برتر وہ اللہ کے نزدیک جو تقوی میں برتر ہے. قوم، زبان، نسل، رنگ کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا جاتا ہے. قوم کی ان تمام اجزاء کی نفی کرتا ہے ہمارا دین. خواتین و حضرات، کل کے سوال کا درست جواب ایک بار پھر دہراتا ہوں میں. اور آج کا سوال، کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس دن ہوئی؟ صحیح جواب پیر کا دن. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ان صحابی کا نام بتائیے جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں. 3 آپشنز. پہلا آپشن حضرت عبداللہ بن ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا آپشن حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرا آپشن حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز، اور ان فون نمبرز پر آپ براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے علماء کے اس پینل سے. فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے: 009221343000981 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ ایک پرچی نکال کر آپ علامہ صاحب کو دے دیجئے اور علامہ صاحب اعلان فرمائیں اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں علامہ صاحب کون ہیں؟ حافظ گوہر منان. حافظ گوہر منان، کس شہر؟ فیصل آباد. فیصل آباد سے. حافظ صاحب، آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ. کوئز کا چھوٹا سا ایک سوال پوچھتے ہیں. مقصد صرف یہ کہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل میں. مفتی صاحب، علامہ کے شعر سنائے تھے، علامہ اقبال کے شعر حضرت نے سنائے. اسی نظم کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ دیکھیے میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، لیکن میں آپ کو ان تازہ خداؤں میں بڑا
سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. سبحان علامہ فرما رہے ہیں. یہ ایک ہوتی ہے مسلم قومیت، قومیں ایمان سے بنتی ہیں، اوطان سے نہیں بنتی. علامہ فرما رہے ہیں نا. اب ان اشعار کی روشنی میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دین کی جانب، قرآن کریم کی جانب. قرآن کریم جو اب زندہ قوم کی بات کرتے ہیں، قوم کی تو بات ہو گئی، قومیں زندہ کیسے ہوتی ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جی دیکھیں، زندہ قوموں کی نشانیاں، قوم پہ بھی بات ہو گئی، زندہ پہ بھی بات ہو گئی. اب جب ہم نے بات کی کہ قوم زندہ مردہ، تو مردہ قوم وہ ہے کہ جو قائم مادیت پہ ہو. جی ٹھیک ہے. جی. اور زندہ قوم وہ ہے جو قائم روحانیت پہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی مردہ قوم اموال پہ قائم ہوتی ہے اور زندہ قوم عمل اور کردار پہ قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اس کی روشنی میں، اور یہ ہمارا ایمان ہے جو آپ نے فرمایا، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں، ہمارا دین بتا رہا ہے. یعنی اگر میرے پاس بہترین بنگلے ہوں، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، منحص القوم، یعنی میرے ہر فرد کے پاس، جیسے اب جاپان میں ہے، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، بہترین پیسے ہیں. خودکشیاں ہوتی ہیں وہاں پر. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. اس کا مطلب وہ جو آپ بات فرما رہے، روحانیت درکار ہوتی ہے. قومیت اس کے کہتے ہیں، اپنائیت کے رشتے کا نام قومیت ہے. کیا بڑی گاڑیوں کے آنے سے، مادیت کی فراوانی سے، کیا انسانوں کے درمیان اپنائیت کا رشتہ قائم ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. اپنائیت اور اجنبیت کا رشتہ، اجنبیت کو اپنائیت سے بدلنا ہے. یہ جو اپنائیت سے بدلا جاتا ہے، یہ اس وقت بدلا جاتا ہے جو نشانیاں ہیں پہلے ان نظریے پہ قائم ہو، اور نظریے پہ وہ قوم قائم ہوتی ہے جن کے عمل اور کردار میں کم سے کم 4 چیزیں بالکل واضح ہوں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں. یہ قائم توحید پہ ہوتی ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ قوم صرف اللہ کے تابع ہوتی ہے، مخلوق کے تابع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے عمل اور کردار میں علم اور عمل، نمبر 2 علم اور عمل واضح ہوتا ہے. اس کی یہ ہر حال میں عدل اور مساوات کو قائم رکھتی ہے. عدل اور مساوات کو قائم رکھتی. نمبر 4 اخوت اور اخلاق. توحید، علم و حکمت یا علم و عمل. نمبر 3 عدل اور مساوات. نمبر 4 اخوت اور اخلاق. یہ 4 چیزیں واضح. اب یہ دیکھا جائے، نظریے پہ ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک نظریے پہ قائم ہونا ہوتا ہے. نسبت الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے. اس وقت اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں انیق صاحب، تو ہم توحید پہ قائم ہیں یا مادیت پہ قائم ہیں؟ مادیت پہ قائم رہنے والی قوم کبھی اپنی شناخت باقی نہیں رکھتی، نہیں رکھ سکتی. جیسے آج کل من حیث القوم ہم ایک نقال قوم ہیں. ہم ہر چیز میں دوسری قوموں کی نقل کرتے ہیں. توحید پہ قائم نہ رہنے کی وجہ سے، نظریے پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے آج ہم ہر چیز میں دوسروں کی نقل کرتے ہیں. نہ ہماری زبان باقی ہے، زبان میں بھی نقل، کلچر میں بھی نقل، تہذیب میں بھی نقل، تمدن میں بھی نقل، صنعت کے اندر، یعنی ہماری ہر چیز اس وقت امپورٹڈ ہے. یعنی ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں. ذہن ہمارا غلامانہ ہو گیا ہے. ذہن کو غلامی سے آزاد یہ غلامانہ اس لیے ہو گیا ہے کہ اب اللہ کے غلام نہ رہے، اللہ کے غلام نہ رہے تو قوموں کے، دوسرے لوگوں کے ہم غلام. اور پھر ہم نے مقامی سطح پر قومیتیں ایجاد کر لیں. کچھ کالز، کچھ لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. علامہ صاحب جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سرکار سب سے پہلے میں ظاہر بول رہا ہوں کراچی سے. اچھا، کچھ انتظار کرنا پڑا لمبا آپ کو، میں معافی چاہتا ہوں. ہاں نہیں بھائی، مسئلہ یہ ہے دین کے اوپر جو ہے ہمارا، کہ ہم دنیا میں جو دین کے اوپر جو زندہ ہے، یہ دین کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے. ابھی جو تھوڑے بہت ہمارے علماء جو اور بزرگان دین جو دین کے اوپر چلے اسی کے اوپر قائم ہے. نہیں تو ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل نہیں ہے ایسا کہ جو ہم دین کے اوپر، ہم نماز کر رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، لیکن دین کے اوپر نہیں چل رہے، سمجھے. لیکن اب جیسے کسی کے پاس کوئی ارب پتی بنا ہوا ہے، دین میں یہ ہے کہ آپ غریب کو آپ مدد کریں اس کی، لیکن وہ غریب کو دھتکار رہے ہیں. آیا کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر کے بینک میں بیٹھے ہیں، اس کا برابر میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے. آیا کہ وہ ان کی بخشش ہوگی؟
اچھا ان کی بخشش ان ہوگی. کو اچھا کیا وہ تو اس خوش فہمی میں وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, صدقے بھی دے رہے ہیں, لیکن کیا اپنے مخصوص لوگوں کو, ہاں ٹھیک ہے, مخصوص لوگوں کو کہ جو ان کے گھر میں ماسی ہیں ان کو مخصوص دے دیا, جو ان کے ملازم ہیں وہ مخصوص دے دیا. بالکل صحیح, سمجھے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی بخشش ہوگی, یہ بہت بڑا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آیا کہ ایک بزرگ وہ ہے, ایک عالم وہ ہے کہ جو مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی رحیمی کی وضاحت کرتے ہوئے اور رحیمی کا یقین دلاتے ہوئے مخلوق خدا کو گناہوں سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں, بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اگلی کال لے لیں آپ کی. تصور یہ کیا جائے کہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں, زکوٰۃ تو دے رہا ہے نا, وہ اپنوں کو دے رہا ہے, جس کو بھی دے رہا ہے, فکر ان کی جائے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور بخشش اور نہ بخشش یہ کام اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے, اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ سر اللہ کا شکر. کون صاحب, کہاں سے؟ میں ریاض بول رہا ہوں, ریہاڑی سے. سر ریاض صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, کوئی بھی ذکر کرتا ہوں, کسی قسم کی عبادت کرتا ہوں, تو اس میں شیطانی وسوسے اور خیال آتے ہیں اور میری عبادت میں بہت خلل پڑتا ہے, جس سے میں یہ صحیح طریقے سے اسے جاری نہیں رکھ سکتا. یہ سوال ریاض صاحب ہم رکھتے ہیں, لیکن آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے, آپ یہ فرمائیے کہ زندہ قوم کیا ہوتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں, کیا ہم زندہ قوم ہیں؟ دیکھیں ابھی اچھے اس قوم میں اچھے آدمی موجود ہیں, تو یہ قوم ابھی باقی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہ آنے والا یہ مثبت ذہن, یہ آپ فرما رہے ہیں مثبت ذہن, یہ ہے مثبت ذہن. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, لوگ موجود ہیں, اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ہم زندہ قوم ہیں کیونکہ ہم صاحب ایمان ہیں. اب سوال پہلے جواب دیتے ہیں اس کا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں, لیکن شیطانی وسوسے آتے ہیں مجھے. شیطانی وسوسوں کا آنا ہی عبادت کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے انسان. کیا بات ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا ہوں, اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے گمراہ کرنے کے لیے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ وسوسہ وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ اس سے گھبرا کر یہ عبادت سے بھاگ جائیں. لہذا ان وسوسوں کو بھلا کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں, باقی کا اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے, وہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے. جہاں تک توحید پرستی کی بات ابھی کی گئی, کیا بات, اس میں یہ کہ ہم اس وقت اتنا تقسیم ہو چکے ہیں یا علمی پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے یہاں وطن پرستی, قوم پرستی, علاقہ پرستی, زبان پرستی اور پتہ نہیں کتنی پرستشیں ہیں جن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور ہم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ پرستش کا لفظ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص ہے. ہم محب وطن ہو سکتے ہیں, محب قوم ہو سکتے ہیں, محب علاقہ ہو سکتے ہیں, محب قبیلہ ہو سکتے ہیں, لیکن قبیلہ پرست نہیں. یہ مشرک قوموں کی علامت ہے. ہم قوم پرست نہیں, ہم وطن پرست نہیں ہیں, ہم محب وطن ہیں, وطن پرست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وطن کی پرستش جو ہے یہ شرک ہے. ٹھیک ہے, وطن سے محبت ضروری ہے, وطن کی پرستش غیر ضروری ہے. غیر ضروری نہیں, حرام ہے, ہونی ہی نہیں چاہیے. حرام ہے, آپ نے واضح کر دی بات, وطن کی پرستش حرام ہے. پرستش حرام ہے, پرستش صرف اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. دبئی سے ایک صاحب, اچھا اب آپ کی بات, I'm sorry وہ بتایا گیا کہ لائن ڈراپ ہو گیا. میں جو عرض کر رہا تھا کہ اقوام کی زندگی کے لیے جو احادیث سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں, وہ یہ کہ العلم حیات, علم جو ہے یہ زندگی ہے, والجہل موت, اور جہالت جو ہے یہ موت ہے. لہذا اگر کوئی قوم زندہ رہنا چاہتی ہے اور زندگی بنانا چاہتی ہے تو اسے علم حاصل کرنا پڑے گا. لیکن علم فقط کتاب سے سبق یاد کر لینے کا نام نہیں ہے.
اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. اور جو آدمی علم پر عمل نہیں کرتا وہ اس جاہل سے بھی بدتر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے وہ قومیں دنیا کے اندر زندہ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے. علم بادشاہ ہے، علم زندگی ہے. علم کو قرآن مجید میں روشنی سے تعبیر کیا گیا، علم کو قرآن مجید میں حیات سے تعبیر کیا گیا، علم کو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آزادی سے، آزاد قومیں بھی علم والی ہوں گی. لہذا زندہ قوم اگر چاہتے ہیں تو لٹریسی ریشو بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر تعلیم بڑھے گی، تعلیم کے ساتھ میں پھر اخلاقیات، علم کا لازمی جز ہے علم اور عمل. اگر عمل نہیں ہے تو علم بیکار ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات فرمایا کہ علم زندہ قوموں کی نشانیوں میں سے علم. ہم دیکھتے ہیں مغرب کے پاس علم بھی ہے اور آپ جو بات فرما رہے ہیں اخلاقیات وہ بھی موجود ہے. تو کیا ہم مغرب کو زندہ اقوام میں شمار کریں گے؟ اتنا جتنا، چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ایک چیز وہاں پر ہے، ایمان نہیں ہے. کسی عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ وہاں اسلام ہے مسلمان نہیں ہے، یہاں مسلمان ہے اسلام نہیں ہے. قوانین اسلام کی پابندی جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن شرط ایمان ہے. فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چل کر کتنا ہی اچھا عمل کر کے لائے گا ہم قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. قبول اسی وقت ہوگا جب اس کے پاس اسلام ہوگا. ٹھیک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر مسلمان ہے تو اس کا وہ کردار بھی قابل قبول ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا وہ کردار بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن انسانیت کی بنیاد پر، جیسا کہ قرآن مجید نے للناس کا لفظ استعمال کیا یا الناس کا لفظ استعمال کیا، انسانیت کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو دنیا میں آج بھی وہ قومیں ہماری نگاہ میں اسلام نہ لا کر کافر ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس موجود ہے کہ وہ دنیا پر حکومت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے علم اور اخلاق کو اسلام سے لے کر اپنا کردار کا جز بنا لیا. صرف ایک چیز کی کمی ہے ان کے پاس، توحید کی. اگر اس علم کو توحید کا پابند کر دیا جائے تو اس سے اچھی قومی کوئی نہیں. اس سے اچھی قومی کوئی نہیں ہے. مفتی صاحب یہی بات آگے اس کو بڑھاتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے، ہو گیا. میرے خیال میں بہت لمبی ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے. کرنے کے کام مفتی صاحب، یہ اصل میں وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں. آپ ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے. آپ بتائیے. دیکھیں، کرنے کے کام جو اس وقت ہیں، سب سے بڑی چیز جو میں کہہ رہا ہوں، تقلیدی رویے کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. تقلیدی رویے کو چھوڑنا ہوگا، اصول کو لینا ہوگا، فروع کو چھوڑنا ہوگا. سبحان یعنی اللہ. دین کو لینا ہوگا. دین آج ہماری جو ایک بڑا المیہ ہے ہماری قوموں کا، ایک علماء طبقے کا اور ایک عصری علوم میں تعلیم یافتہ طبقے کا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دین پرست بننے کے بجائے مسلک پرست بن چکے ہیں. مسلک نے دین کی جگہ لے لی ہے، دین نے مسلک کی جگہ لے لی. دین کا جنازہ نکل رہا ہے، جانے دو، مسلک پہ آنچ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو دین کو مائنس رکھ کے چلتے ہیں، ان کے ہاں اصل مغرب ہی کی تقلید ہے. مغرب نے جو بولا، جو کہا، وہی اصل ہے. ان دو چیزوں سے ہمیں نکل کے ہمیں صرف اور صرف ہمیں اپنی شناخت کے ساتھ، یہ جو من تشبہ بقوم فہو منہم، ٹھیک ہے، کوئی بھی عمل ہو اپنی شناخت کے ساتھ، جب تک ہم اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھے، اپنا وجود کسی کی غلامی، کسی کی تقلید میں نہیں، اپنی شناخت کے ساتھ، دین بھی وہی، طریقہ بھی اپنا، جب تک اس بنیاد پہ ہم اپنا ذہن بنا کے اپنا وجود برقرار رکھنے کی محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا وجود برقرار نہیں. اور اس خیال کو فروغ دیا جائے مساجد کے ذریعے. مساجد کے ذریعے دیکھیں، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، مساجد اس وقت المیہ یہ ہے کہ لوگ مساجد میں اگر آتے ہیں تو صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ایک تو ائمہ ٹرین نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک المیہ ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہ اس وقت مساجد سے 99% نہیں تو تقریباً 90% طبقہ کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بچے پہلے مسجدوں میں پابندی سے آتے تھے، ابھی بچے مسجدوں میں نظر نہیں آتے. میری درخواست یہ شاید پہلے بھی اس موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ علماء کرام جو اس وقت اگر کردار کے اندر عمل، پورے محلے میں عمل اور کردار کے اعتبار سے گھر کا کوئی نمونہ ہے تو وہ علماء ہیں. ان علماء کو آپ رسائی دے دیں اسکولوں میں،
کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تاکہ وہ مسجد والا ماحول، ٹھیک ہے، مسجد والا ماحول وہاں قائم ہو جائے۔ علماء کا ایک عملی کردار ہوتا ہے، اس کا وہ عملی کردار قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اخذ کریں، ان کو معلوم ہو کہ زندہ قوموں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور علماء بتائیں، کیونکہ مساجد کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی ہے۔ اسکولوں میں کم از کم 1 گھنٹے کے لیے علماء کو بلایا جائے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور بہت اہم سفارش ہے، یہ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ آخری کال لیتے ہیں اس پروگرام کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیق بھائی، یہی عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام جناب۔ انیق بھائی، بہت ہی اہم موضوع ہے، میں مختصر بات کرنا ہی چاہوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بات جو ابھی مفتی نذیر صاحب نے کی نا، ہمیں جو اصل میں ہم نے اس کے مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ ہم اگر پاکستانی ہیں یا ہم کبھی سعودی ہیں یا کوئی، تو ہم نے اس حصے میں اپنے آپ کو بانٹ رکھا ہے، باؤنڈریز کھینچ لی ہیں، جبکہ اسلام میں امت کا تصور ہے۔ اور وہ دیکھیے کہ جو کفار ہیں وہ ہمیں اسی چیز پہ توڑ ہے کہ اپنی انڈیویجول زندگی گزارنے پہ، ایک انفرادی زندگی گزارنے پہ وہ ساری تگودو لگی ہوئی ہے۔ جب تک ہم ایک قوم وہی بنے گی نا جس کو ایک دوسرے کے احساس ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جو اس باؤنڈری سے نکل کے اللہ رسول نے جو حکم دیا اس کو فالو کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری ساری مسلمان امت جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، اور جو یہ کوششیں ہمیں توڑنے کی کفار کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم اکٹھے ہو؟ جب تک وہ نہیں ہوں گے ہم ایک قوم بن ہی نہیں سکتے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ مفتی صاحب کیونکہ سوال یہ آپ سے کیا گیا ہے تو سوال آپ کی خدمت۔ تعصبات سے نکلنے کی صورت ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ خود بھی یعنی 2 چیزیں ہیں، عمل بھی ہو، عبادت بھی ہو، اور دعوت ہو۔ اور جب مل کر یہ کام کیا جائے گا، علامہ صاحب لاسٹ منٹ ہے، کنکلوڈ کیجئے آپ۔ جب مل کر یہ کام کیا جائے، ایک پلیٹ فارم سے، ایک اسٹیج سے، سب مکتبہ فکر ایک جگہ بیٹھیں، انٹرپریٹیشن کا فرق ہو سکتا ہے لیکن بنیاد ہماری ایک ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس وقت بھی پاکستان کی لیول پر میری تقریباً بزرگ علماء سے بھی اور نوجوان اور ہم عصر علماء سے بھی میری ملاقات ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ جامع بن نوریہ میں بھی پروگرام کیا، جی ہم نے کیا، مفتی نعیم صاحب اور مفتی زبیر صاحب وغیرہ کے ساتھ۔ اصل چیز کیا ہے کہ ایک ہے ملائیت اور ایک ہے عالمیت۔ جو علماء ہیں ان کے درمیان اتنی ہم آہنگی ہے کہ وہ اب بھی دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو ملائیت ہے، ملائیت سے مراد میری وہ لوگ کہ جو تمام مسالک کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک مسلک کی نہیں، ملائیت وہ لوگ ہیں کہ جو مسجد میں جھاڑو دیتے دیتے پیش نماز اور اس کے بعد میں خطیب اور اس کے بعد میں مفتی بن جاتے ہیں، جن کے دماغ ٹھس ہو چکے ہیں اور وہ کسی کی بات سننے کا روادار نہیں ہیں۔ بازار سے شیروانی خریدی اور ایک ٹوپی خریدی اور علامہ بن گئے، حجت الاسلام بن گئے اور مولانا بن گئے۔ مل کر اس قسم کے جو لوگ ہیں، اس کی ملت اگر یہ پوچھ لے کہ جیسے کسی ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے 100 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ مجھے کس کے پاس جانا چاہیے علاج کرنے کے لیے، اسی طرح سے قوم کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ مجھے مسئلہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس جانا ہے۔ اور اگر پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو پڑھی لکھی بات کرے گا، جاہل ہوگا تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے جو منہ میں آئے گا کہہ دے گا۔ لہذا اس سے تفریق بڑھتی ہے، اور قوم کمزور ہوتی ہے، اس سے علماء سے نفرت بڑھتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ درمیان کے لوگ ہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے مرد، ایک عورت، ایک ہوتی ہے عورت، اور ایک ہوتا ہے درمیان کا آدمی، جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی یہ کون۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بڑا ممنون۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا۔ خواتین و حضرات، قوم، زندہ قوم، ایک قوم ہوتی ہے، ایک زندہ قوم ہوتی ہے۔ زندہ قوموں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے، بنیادی گفتگو، اہم گفتگو، اصولی گفتگو آج ہمارے دونوں جید علماء نے ہمیں تعلیم کی۔ ہمارا دین کسی زبان، نسل، رنگ، علاقہ، جغرافیہ اس کی بات نہیں کرتا، صرف بات کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کلمہ، ہم ایمان لے آئے، لیکن کیا ہم اپنی سمت کو صحیح رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، ہمیں اخلاقیات کا بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ قومیں عدل کی بنیاد پر عروج پاتی ہیں، اور جب ظلم اختیار کر لیتی ہیں تو اللہ انہیں مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں نعمتیں دے کر واپس نہیں لیا کرتا، لیکن جب قومیں ظلم کو اپنے اوپر اوڑھ لیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو لپیٹنے میں، بساط لپیٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم زندہ قوم ہیں اس لیے کہ
کہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اور ہمارے پاس اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے صہیب کو، حبش کے بلال کو اور فارس کے سلمان کو، کتنے بڑے بڑے یہ صحابہ رضوان تعالیٰ علیہ اجمعین، آپ تمام کو جمع کیا، پرو دیا ایک لڑی میں، اور وہ لڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں، لیکن پروگرام کے ختم ہونے سے قبل آج کی بات قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاسد لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ حاسد لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ بات کریں گے ہم ایک اور نیا موضوع، چھوٹا سا موضوع بظاہر لیکن بہت بڑا موضوع، ہمسائے کے حقوق کیا ہوتے ہیں جو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارا قرآن کریم کیا بتاتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔